بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ملکی سیاست بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ شورش کاشمیری مرحوم نے کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ 1970 کے دور کی سیاست آج کے دور تک آتے آتے ذرا بھر بھی تبدیل نہیں ہوئی، اور وہی احساس، وہی سوچ، وہی خیالات ہیں۔ ابھی آج ہی کی بات لیجئے، آج 11 جماعتی سیاسی اتحاد کے وزیر اعظم محترم میاں شہباز شریف کے گھر میں اتحاد کی تمام قیادت کا اجلاس ہوا، اور اس میں جس انداز سے کہہ کے لگائے گئے، ہو سکتا ہے وہ کھانے کی میز پہ لطیفوں والی بات ہو، لیکن آج جب ڈالر آسمان پہ سے باتیں کر رہا ہے، جب مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جب غریبوں کے لیے جینا محال ہو رہا ہے، جب ملک میں ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسے میں ہماری اس لیول کی ملک کی قیادت کو اس انداز سے کہہ کے لگاتے ہوئے ویڈیو اپنا ٹی وی کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ انہیں سنجیدگی سے اپنے دکھ اور اپنے درد کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہرحال کہ رموز مملکت خویش خسرواں دانت، اس اجلاس میں ایک پارٹی کے سربراہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے استاد سیاستدان جناب زرداری صاحب اجلاس کے بعد اپنے ایک بڑے دیرینہ یار چودھری شجاعت حسین کے گھر آئے۔ مرکز میں چودھری شجاعت حسین کے 2 ووٹ، ان کے عزیزوں کے 2 ووٹ، ان کی پارٹی کے 2 ووٹ، وہ میاں شہباز شریف کی حمایت میں ڈالے گئے تھے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں وہ یہاں آئے، اور ٹی وی پہ کم از کم یہی خبریں چلی ہیں کہ انہوں نے وہاں آ کے یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے کاف لیگ کے صوبائی اسمبلی کے ارکان کو کہیں کہ وہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ ڈالیں۔ اب یہ اقتدار کی جنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب سوچتے ہوں گے کہ جاتے جاتے پھر ایک بار وہ آنکھ ملانے آیا ہے، آگ بجھانے آیا ہے یا آگ لگانے آیا ہے۔ چنانچہ وہی ہو رہا ہے، خبریں چل رہی ہیں، اور یہ خبر بھی آخر میں آئی ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی کاف لیگ کے صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ سارے ان کے بھائی، چھوٹے بھائی، بھائیوں جیسے بھائی جناب پرویز الہی صاحب کو ہی ملیں گے۔ تو اب اس میں عجیب صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ایسا لگا ان کو کہ یعنی دوست بن کے بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، اور وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ تو اب چودھری پرویز الہی صاحب کو جب یہ پتہ چلا ہوگا کہ بھی ایسے ایسے ان کی عدم موجودگی میں جناب زرداری صاحب نے ان کے بڑے بھائی چودھری شجاعت حسین کو رام کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب بات ہے، اس وقت صورتحال عجیب و غریب ہو رہی ہے کہ ایک مورچہ سر نہیں ہوا، تو اب وفاقی وزیر داخلہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر انتخاب والے دن 5-7 ووٹ صوبائی اسمبلی کے ادھر ادھر ہو گئے تو پھر پرویز الہی صاحب کیا کریں گے۔ گویا وہ اپنی جگہ پہ پوری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ادھر بھی یہ حال ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک طرف تو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور دوسری طرف اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے تمام صوبائی اسمبلی کے ووٹروں کے روٹی پانی کا بندوبست بھی ایک ہی جگہ پہ کر دیا ہے۔ تو گویا وہی پرانی جو سیاست کا انداز ہے، جیسے انہوں نے وہاں پہ سندھ ہاؤس میں سینٹر میں کیا تھا، اب ایسا لگتا ہے وہ تو خیر دوسروں کو گھیر کے لے گئے تھے، لیکن یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹروں کا پکا بندوبست یہاں کر دیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ اسی طرح سیاسی آنکھ مچولی میں گزرے گا،
اور مہنگائی کا بھی رونا روتا روتا جایا رہے گا، اور اسی طرح کہہ کے بھی ساتھ ساتھ لگتے رہیں گے۔ بدلتے حالات میں پی ڈی ایم کے کچھ دوست بھی بے چین ہو رہے ہیں، جیسا کہ اس آج کی نشست میں بھی محسن داوڑ صاحب نے مہنگائی کی بھی بات کی، اپنے ایک ساتھی علی وزیر کی رہائی کی بھی بات کی، اور غصے کا بھی اظہار کیا، اور اتحاد کے ایک دو اور قائدین نے بھی کچھ ایسا ہی اظہار کیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے، جو کہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ فرض کیا یہ حکومت جاری رہتی ہے تو 1 سوا سال کے بعد ہونے ہی ہونے ہیں، تو اس میں بہت ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو کچھ دوست یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے کچھ دوست یہ کہہ دیں کہ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں کیوں نہ ہے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ تو یہ سیاست میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو آج کے حالات کے مطابق کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جمہوریت کو فروغ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا عمل اب بند ہونا چاہیے، اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ایک بار سارے ہر لیول پہ نئے انتخابات ہوں اور سیاسی استحکام ہو، چونکہ تمام ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا۔ اس وقت ہماری حالت جو ہے بہت پتلی ہو چکی ہے، لوگ بہت تنگ ہیں، دکھی ہیں، اور ان دکھوں کا مداوع ضروری ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ تمام حلقے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو ان سب کو منوا سکتے ہیں، آج بھی ہیں وہ، ان کو آگے بڑھ کے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ دکھی انسانیت کے دکھ ختم ہوں اور ملک میں خوشحالی آئے، ملک میں لوگوں کے چہروں پہ رنگت آئے، خوشی آئے۔ میں تو یہی کہوں گا، اس لیے کہ میں اپنے ہی الفاظ میں، وہ برگ سبز ہوں میں جو اداس رت میں بھی چمن کے چہرے پہ رونق بہار رکھتا ہے۔ ہم تو امید کی باتیں کریں گے، اور سب سیاسی قیادت سے بھی گزارش یہی ہے کہ امید کی باتیں کریں، اور یہ اندرونی اور درپردہ سازشیں اور جوڑ توڑ اب اس کو ختم کریں، یہ قوم کی دعائیں لیں، اب ملک کی دعائیں لیں، ملک کے ذرے ذرے کی دعائیں لیں۔ خدا حافظ۔